अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान का वाकया हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि तू जलील होकर यहाँ से निकल जा। तब उसने कहा, काला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब। असल में ये लफ्ज है या रब्बी। ये या रब्बी में बहुत दफा ऐसा होता है कि ये जो है ये महजूफ कर दी जाती है और सिर्फ रब्बी पढ़ा जाता है, और या को भी नहीं पढ़ा जाता, और वो अंडरस्टूड होता है। इसी वजह से बे के ऊपर जेर है, वरना जेर की कोई वजह होनी चाहिए थी। फअंजिरनी, अंजिरनी जो है, नजर यंजुरू का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। तो अंजरा युंजिरु, किसी को इंतजार करवाना या किसी को मोहलत देना, किसी को वक्त देना, ढील देना। तो पस मोहलत दे, बेसिकली क्या था, अंजिर, पस तू मोहलत दे। अब आगे कहना था मुझे, तो अब रे के ऊपर है जज्म। अगर मुझे कहना है तो जरा ये लगानी पड़ेगी। जब ये लगाएंगे तो ये आप अंजिर ये नहीं पढ़ सकते, तो आपको इसको चेंज करके इसकी जगह मसलन देर लगानी पड़ती, तो इसकी हरकत तब्दील हो जाती। इस हरकत को बचाने के लिए एक नून लगा दी जाती है, जिसको नून विकाया कहा जाता है। विकाया का मतलब वही होता है जो तकवा में लफ्ज इस्तेमाल होता है, बचने का। तो बचाने वाली नून, तो वो यहाँ लगा दी जाती है। इसका मतलब कुछ नहीं होता। फअंज़िरनी, पस मुझे मोहलत दे, इला यौमी युबअसून, उस दिन तक, युबअसूना, वो उठाए जाएंगे। ये पैसिवाइज है, जिस दिन वो उठाए जाएंगे, मतलब जिस दिन लोग उठाए जाएंगे, या जिस दिन आदम और आदम की औलाद को दोबारा उठाया जाएगा, उस दिन तक मुझे मोहलत दे दे, उस दिन तक मुझे जिंदगी दे दे और मुझे मौका दे दे। मतलब ये कि इनकी वजह से मैं जन्नत से निकला हूं। मुझे ये कहा गया कि मैं आदम को सजदा कर दूं, जो मिट्टी से बनाया गया है, और मिट्टी भी कैसी, सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी, उससे पैदा किया गया है। और मैं आग से बनाया गया हूँ, मैं उसको सजदा कर दूं। वो इस काबिल नहीं कि मैं उसको सजदा करूं। तो मैं ये साबित करना चाहता हूं कि वो वाकई इस काबिल नहीं। मैं उसकी औलाद को, आदम को भी अपने फितनों में मुबतला करके ये साबित करना चाहता हूँ कि ये इस शर्फ के अहल ही नहीं जो इनको बख्शा गया। और जब मैंने इनको सजदा नहीं किया, तो बस मैंने फिर ठीक किया। ये तकब्बुर की इंतहा है कि खालिक कायनात के सामने झगड़ रहा है, लड़ रहा है, ढिठाई से अड़ा हुआ है। तकब्बुर की इंतहा इसलिए है कि वो तो अल्लाह ताला के दरबार में मौजूद था। हम भी जब ढिठाई का मुजाहरा करते हैं, हम भी जब अड़े रहते हैं, हम भी जब कहते हैं ठीक है बस जी हम तो ऐसे ही हैं, हमें नहीं पता, देखी जाएगी, ये वही तकब्बुर है जिसका मुजाहरा शैतान करता है। उसका लेवल बहरहाल हमसे ऊपर है, क्योंकि हम अल्लाह के दरबार में पहुंचे नहीं हैं। हम वहां पहुंच जाए तो हम ये काम न कर पाए। हमारे अंदर इतना, जिसे पंजाबी में कहते हैं, तपड़ नहीं है। लेकिन उसको पता था कि मैं जलील हूँ, ख्वार हूँ, और उसने ढिठाई का मुजाहरा किया। पता था कि अब मैंने जहन्नुम में जाना ही है, तो बस फिर मैं अपने दिल की भड़ास तो निकालूं। ये शैतानी दर्द अमल, यही शैतानी दर्द अमल अबू जहल का था। अबू जहल को मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, उसको कोई शक नहीं था इस बात के अंदर। लेकिन उसको पता था कि मैंने मानना तो है नहीं, मेरा तकब्बुर इसकी इजाजत नहीं देता कि मेरा कबीला इनके कबीले से पीछे रह जाए। तो क्योंकि मैंने नहीं माना, उसलिए उसने अपनी गर्दन कटवा ली, और जो उसके दिल की भड़ास थी बस वो निकालता रहा, जितने जुल्म कर सकता था करता रहा। यही काम फिरौन का था। उसको भी मालूम था। अच्छी, जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, तब तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कोई एम्बिगुइटी रहती ही नहीं। और जो सरदार होते हैं, जो कौम के बड़े होते हैं या बादशाह होते हैं, जैसे फिरौन था, तो जीरो एम्बिगुइटी होती है।
وہ لوگوں کا تھا نا ربکم الاعلی، اس کو پتا تھا کہ نہیں، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن ڈٹائی کی وجہ سے نہیں مان۔ ہم نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ابلیس کے طرز عمل کو فالو کرنا ہے، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے طرز عمل کو فالو کرنا ہے، جنہیں ابلیس نے بھٹکا دیا، وہ بہک گئے، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، سچے دل کے ساتھ، صحیح جذبات کے ساتھ۔ ہم سے بھی کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں اور گناہ سرزد ہوں گے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ان پر اصرار کرنا ہے، ان پر ڈٹے رہنا ہے، ڈھیٹ رہنا ہے، یا اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر اپنی اصلاح کر لیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عام مخلوق سے بہت افضل ہیں، بہترین ساخت پر جو پیدا کیا گیا اس کا حق ادا کرتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے، رسولوں کے ساتھیوں میں، ان کی مانگت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں ماننا، ہم سے گناہ چھوڑے نہیں جاتے، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، تو پھر جو ابلیس کا انجام ہے اس کے ساتھیوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں رسولوں کے ساتھیوں میں شامل کرے، لیکن دعا بھی ضروری ہے اور ساتھ میں دوا بھی ضروری ہے، اپنا ڈسیزن کرنا بہت ضروری ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے گئوں میں سے ہے، منذر مہلت دینے والا، منظر جسے مہلت دی گئی۔ جی ہم نے ابواب سارے پڑھ لیے ہیں، اب ہمیں یہ پکا پتا ہے کہ جب عین کلمہ کے اوپر زبر آتی ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے، اور جب عین کلمہ کے اوپر زیر آتی ہے تو وہ فاعل ہوتا ہے۔ یہ ثلاثی مزید کے سارے ابواب میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بہت آسان چیز ہے۔ تو تو مہلت دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے اندر بھی یہ چیز فٹ بیٹھتی تھی، اللہ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ انسان کی آزمائش کرنی ہے، اور انسان کی آزمائش میں اس کو ارادے کا جو اختیار دیا گیا، جو خواہش نفس اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے یا اپنے رب کی بات مانتا ہے، وہ اپنے رب کو صحیح معنوں میں رب سمجھتا ہے یا اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ اس فیصلے کے اندر، آزمائش کے اندر بہت سے پہلو ہیں، اور آزمائش بڑی سخت آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں یہ ایک چیز ایسی ہے جو اس آزمائش کو مزید مکمل کرتی ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم تھا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ تو اس آزمائش میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کا نفس بھی اس کو پش کرے، اور شیطان بھی اس کے دل میں آ کر خیال ڈالے، وسوسے ڈالے، اس کو اکسائے۔ تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معین ہے، کہ ایک روز معین تک مہلت پانے والوں میں سے تو ہو گیا، تجھے مہلت مل گئی۔ اب شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں بہکانے کی، اور ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اس زندگی کو جو 50 60 70 80 سال کی ہے، اس کو استعمال کر کے شیطان کے بہکاووں سے بچ کر ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ کی جنت میں کیسے پہنچنا ہے۔ جتنا وقت 24 گھنٹوں میں سے ہم ضائع کر دیتے ہیں، یہ تو وقت ہے جو گناہوں میں، برائیوں میں، لغویات میں صرف ہوتا ہے، وہ وقت تو نیگیٹو ویلیو ہے، اس کا تو نقصان ہے۔ اور ایک وقت وہ ہے جو ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی ایک ہی خبر سن لی، چلے اچھی بات ہے، انسان کے پاس نالج، انفارمیشن، جو کرنٹ افیئرز ان کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن بار 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 وہی خبر چل رہی ہے، ہم بھی بیٹھے وہی سنی جا رہے ہیں، سنی جا رہے ہیں، سنی جا رہے ہیں۔ تو وہ جو 3 منٹ میں آپ کو پورے دن کی خبریں مل سکتی ہیں، اس کے اوپر 3 گھنٹے جو صرف کر دیتے ہیں، یہ سراسر وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ
काउंट हो रहा है क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव कामों को कम कर रहा है। उसी वक्त में हम कोई नेकी के काम कर सकते हैं, और वो नेकी के काम कुरान पढ़ना भी है, वो नेकी के काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, हदीसों का मुताला करना भी है, वो नेकी के काम किसी की मदद करना भी है, वो नेकी के काम किसी से अच्छे तरीके से बात करना भी है, वो नेकी के काम अपने घर वालों के लिए रिस्क हलाल कमाना भी है। तो वक्त शैतान को तो क़यामत तक का मिल गया है, हमारे पास क़यामत तक का वक्त नहीं है। हमारे पास तो चंद सालों का वक्त है, शायद शायद उतना भी नहीं है, हो सकता है चंद लम्हों का हो, ये तो अल्लाह को बेहतर मालूम है कि किसका वक्त का पूरा हो जाए। हमें उस वक्त के ऊपर फोकस करके उसको मैक्सिमम पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। फरमाया, अच्छा, तुझे मोहलत दे दी गई एक रोज़े मुअय्यन तक। क़ाला, उसने कहा, अब ये अपनी ढिठाई उसकी जारी है। रब्बी, ए मेरे रब, बीमा, बे साथ, माँ जो, उसके साथ जो, यानी उसकी वजह से, जो बवजह इसके, अगवैतनी, अगवैता को अगर आप गौर करें तो आपको रूट अब थोड़े थोड़े समझ आने चाहिए। इसका रूट है गैन, वाव और ये। गवा यगवी, इसका मतलब होता है सीधे रास्ते से भटक जाना, गुमराह हो जाना। इससे फिर बाबे इफ़आल बनता है, जिसका मसदर बनेगा इग़वा, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, किसी को रास्ते से बहका देना, किसी को गुमराह कर देना। तो हमारे यहाँ उसके लिए किसी को कस्टडी में ले लेने के लिए हफ्ते बेजा में रख लेना, अगवा करने निकल जाता है। मगर ये इग़वा जो मतलब है, इसका बुनियादी मतलब है किसी को गुमराह कर देना, और इसका मादी मुज़ारे बनेगा अग़वा युग़वी। तो अगवा, उसने गुमराह किया, अगवैता, तूने गुमराह किया। नून वही वाली नून विकाया, आगे आ गया ये, इस वजह से कि जो तूने गुमराह किया मुझे। मतलब ये है कि मैं तो अच्छा भला तेरी बारगाह में था, तूने मुझे इस मुसीबत में डाला कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूं, और उसके बाद मैंने तो करना नहीं था। तो तूने ये जो है ना, यानी इल्जाम उल्टा अल्लाह ताला के हुजूर रख दिया, अल्लाह को मंसूब कर दिया। ये उसकी गुस्ताखी भी है, उसकी सरकशी भी है, उसका तकब्बुर भी है, उसकी बगावत भी है। जैसे हम कहें कि हाँ जी, हमने नहीं दीन पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो हमारे माँ बाप ने नहीं में पढ़ा। क्योंकि वो हमारा मौलवी साहब थे, वो बड़े मारते होते थे। क्योंकि वो फलां यूं था, क्योंकि फलां ये था। ये चीज, अपनी गलती का बोझ किसी और पर डालना। हम कंपनी में काम करते हैं, आप किसी से पूछें कि ये काम गलत क्यों हो गया, ये इस फलां मसले के अंदर ये कस्टमर से कंप्लेंट क्यों आई है, या क्लेम क्यों आया है, या मैं डिस्काउंट क्यों देना पड़ा है, तो उसका स्टैंडर्ड आंसर ये होता है कि क्योंकि वो फलां बंदे ने ये किया था, और फिर फलां ने ये किया था, और फिर फलां ने ये किया था। कभी बात यहाँ से शुरू नहीं होती कि ये इस वजह से क्लेम आया है कि मैंने कोताही की है, मेरे से लैप्स हुआ है, मैंने ये चीजें गलत की हैं, जो मैं आइंदा सही कर लूंगा। जब आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे, तब इसका इम्कान है ना कि उसकी इस्लाह भी होगी। अगर आप अपनी गलती तस्लीम ही ना करें, तो इस्लाह कैसे करेंगे? अगर आपने एक बच्चे की शादी की, उसके अंदर सारे हिंदुआना रसूम को आपने फॉलो किया, और आपको आके को तवज्जो दिलाए कि ये आपने तो सारे हिंदुओं वाले काम किए हैं। अगर तो कोई मान जाएगा कि हाँ, हमने हिंदुओं वाले काम किए हैं, हाँ, हम जहन्नुमियों के पीछे लगे रहे हैं, तो अगले बच्चे की शादी में शायद अपनी सलाह कर लें। और अगर आप मानेंगे ही नहीं, आप ढीठों की तरह अड़े ही रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जहेज तो हजूर ने हजरत फातिमा को भी दिया था, वो तो वलीमे में हमने 700 बंदों को इसलिए बुलाया क्योंकि वलीमा तो सुन्नत होती है, मेहमानों को खाना खिलाना। तो आप जब ढीठों की तरह उसमें उल्टे सीधे लूले लंगड़े एक्सक्यूजेस निकाल के ले आएंगे, अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे, गलती नहीं मानेंगे, तो जाहिर सी बात है इस्लाह होने का कोई इम्कान नहीं होगा। ये शादी ब्याह के मामले ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर आप सुबह शाम तौबा करें ना, तब भी माफी होने का इम्कान नहीं होता, क्योंकि अगले बच्चे की शादी पे आपका पक्का इरादा आता है, आपने फिर वही करना। तो तौबा तो होती ही तब है जब आप अपनी इस्लाह कर लें। तो अगर शैतान मान जाता कि हाँ, मुझसे भूल हुई है,
میں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا. اگر رب نے حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اصل میں تو رب کا حکم ہے جسے سجدہ کرنا ہے. مٹی کے پتلے کو تو سجدہ نہیں کرنا. مٹی کے پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تو ہے رب کے حکم کی. جیسے ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا کہ تم نے 5 دفعہ دن میں سجدہ کرنا ہے اور کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ہے. وہ ایک پتھر کی عمارت ہے. اس پتھر کی عمارت کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو ساتھ جو بھی ویلیو اٹھایا جائے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے رب نے اس کو ہمارے لیے کعبہ مقرر کر دیا. تو اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھیں. یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ وہی ہے جو سب سائیکولوجیکل پرابلم کے لیے پہلا سٹیپ ہے، وہ ہے امپلس کنٹرول. جس وقت آپ کو کوئی توجہ دلاتا ہے کہ آپ نے فلاں کام غلط کیا دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، تو اندر سے ایک امپلس اٹھتی ہے، ایک ڈیفنس میکنزم ہے جو امیڈیٹلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس امپلس کو کنٹرول کریں اور خاموشی اختیار کریں. اس کی بات غور سے سنیں، اس کو کچھ وقت دیں. وہ کہیں گے جی میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ کو اس کا انالیسس کر کے جواب دیتا ہوں، اور پھر اگر جنرلی آپ کی غلطی ہو تو اس کو مان لیں، اور اگر غلطی نہ ہو تو اگلے کو ایکسپلین کر دیں کہ اس کے اندر یہ ایشو تھا. تو شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی. اس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں کیا کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ. اُزَيِّنَنَّ جو ہے یہ زینت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زے یہ اور نون. زانا جنینو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سجانا، سنوارنا. اس سے پھر باب تفعیل ہوتا ہے زینا یزینو، کسی چیز کو خوب سجانا، بتدریس ہو جانا، خوب سجانا. تو یزینو وہ سجاتا ہے یا سجائے گا. ازینو میں سجاؤں گا. ازیننا اس میں ایمفسس آ گیا نون مشدد کی وجہ سے. میں ان کو خوب سجا کے دکھاؤں گا، ان کی نگاہوں میں کھبا دوں گا، مزین کر دوں گا. ان کی نگاہوں میں، ان کے دل کے اندر اس کو راسخ کر دوں گا. فی الارض لہم، فی الارض ان کے لیے جو کچھ زمین میں، یعنی دنیا کو، دنیاوی چیزوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا. اتنا خوشنما بنا دوں گا کہ ان کے دلوں کے اندر وہ کھب جائے گی. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، یہ بھی اسی طرح اُزَيِّنَنَّ کی طرح اُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین. ان سب کو، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میں اب اپنا انتقام اس طرح لوں گا کہ تو نے مجھے مہلت دے دی، میں ان کی وجہ سے، تیرے حکم کی وجہ سے اور اس مخلوق کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا. میں تو اب ہو گیا ہوں خوار. ان کو اب میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. مین سب سے بڑی گمراہی جو شیطان کا حملہ ہے وہ توحید پر ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ آگے جو بھی ایسے آئیں گے ان پہ غور کریں گے تو وہ توحید کے شیڈز اس میں ڈسکس ہو رہے ہوں گے. تو میں ان کو توحید سے ہٹا کر شرک کی وادیوں میں بھٹکا دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا. بنیادی گمراہی، سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو مخلص ہے. اب یہ عین کلمہ پر زبر آ گئی یعنی مفعول ہے. خلصا یخلصو کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، باب فعال بن گیا. اخلصا یخلصو الگ کرنا، چن لینا. جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں، ان کے سوا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. جتنی میری فتنہ سامانیاں ہیں ان میں سے کوئی بچے گا تو وہی بچے گا جس کو آخرت یاد ہوگی، جس کو تو نے اپنی توحید پر خاص کیا ہوگا. باقی جو تیرے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، جن کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ تو ان کو چن لے، تو انہیں خاص کر لے، تو انہیں محفوظ کر لے، میں سب کو گمراہ کر لوں گا. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں مزین کر کے دکھاؤں گا ان کے لیے دنیا کی چیزوں کو، اور میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے تیرے خاص بندوں کے ان میں سے. قالا، فرمایا، ہاذا،
یہ ہے، یہ یعنی مطلب توحید، یہ خلوص، یہ جو صحیح راستہ، جو رسولوں کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، یہ سب کچھ جو ہے صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے علیہ، علیہ جو ہے یہ اللہ پلس یہ میرے اوپر، میرے تک، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ میرے بندوں نے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو کوئی ٹیڑھے میڑے مشکل رستے نہیں ہے، کوئی کج پیچ نہیں ہے ان کے اندر، ایک نہایت سیدھی اور ہموار راہ ہے۔ جو میرے بندے مجھ تک پہنچنا چاہیں گے وہ اس رستے کو اختیار کریں گے، وہ خود بخود میرے دربار تک، میرے حضور میں پہنچ جائیں گے، کوئی گمراہی کا اندیشہ نہیں ہے۔ گمراہ ہوں گے ہی وہ جو جانتے بوجھتے ہوئے سیدھے رستے کو چھوڑ کر ٹیڑھی رستے کو اختیار کریں گے۔ یہ تو آپ نے جانا ہے، اگر موٹر وے پہ آپ چڑھ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ سیدھی اسلام آباد لے جائے گی، تو بس آپ سیدھے جاتے رہیں تو چڑھ جائیں گے۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں ذرا چلے ٹرائی کرتے ہیں، راستے میں نکلتے ہیں، کہیں رکتے ہیں، کہیں سے کچھ کھاتے پیتے ہیں، فلانا جگہ سے چڑے ملتے ہیں تو وہ اتر کے کھا لیں، دین دیر از اے چانس نا کہ آپ جب رستے سے ہٹیں گے تو کہیں، اگر انسان توحید کے رستے پر پکا ہو جائے اور جو اس کو عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو مد نظر رکھے، اور جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے وہی پہنچی ہے اس کو فالو کرے، تو اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے، سیدھا سادہ آسان رستہ ہے، بالکل اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اس پرابلم میں پڑیں گے ہی وہ، شیطان کے چالوں میں آئیں گے ہی وہ جو رستے کو چھوڑ دیں گے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان کے اوپر سلطان، کوئی زور، سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں، سلطان زور کو بھی کہتے ہیں، پاور کو بھی کہتے ہیں، جس سے سلطان کا لفظ بھی ہے، اقتدار کو بھی کہتے ہیں۔ تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے اوپر، اللہ مگر من اتبعک من الغاوین، جو پیروی کرے گا تیری، من الغاوین، غاویون جو ہے یہ غوا یغوی سے ہے، گمراہ ہونے والا، تو جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں گے، یہ فائل کے وزن پہ ہو گیا غاویون، جو تیرے پیرو بن جائیں گے، خود سے گمراہ ہونا چاہتے ہوں گے، جن کے اندر خود یہ ٹینڈنسی ہوگی کہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، ان پہ طرح بس چل جائے گا۔ باقی جو بندگی کا رستہ اختیار کریں گے، سیدھے رستے پر چلتے رہیں گے، وہ نہیں تیرے دام میں پھنسیں گے، اور شیطان نے خود بھی یہ کہہ دیا، کیونکہ جو سیدھے رستے پہ چلیں گے، جو توحید سے جڑ جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے گا، ان کو اللہ تعالیٰ چن لے گا، اور شیطان بھی مان رہا ہے کہ ہاں جو چنے گئے ہوں گے وہ تو میرے پھندے میں نہیں پھنسیں گے، ہاں جو میرے ہتھے چڑھ جائے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر فیصلہ ہمارا اپنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کلیئر دشمن ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ آ کے تمہیں ایسی باتیں کرے گا کہ میں تمہارا خیر کا ہوں، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ دیکھو یہ والا پھل اگر تم کھا لو گے نا تو پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور حضرت آدم اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب وہ ان کے تو سامنے آ گیا، ہمارے تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جو وسوسے آتے ہیں ان کے اندر یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اچھا آئیڈیا، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے خلاف ہے، ان کی اطاعت کے خلاف ہے، مگر انسان کو شیطان اندر سے تسلیاں دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی بات سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں ٹھیک ہو جانا، بعد میں نیک ہو جانا، بعد میں حج کر لینا، اور یہ تو مجبوری ہے، یہ تو فلان ہے، یہ تو ڈمکان ہے، اور انسان اس چکر میں پھنس جاتا ہے، جب پھنس جاتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جب ہٹ جاتا ہے تو بھٹک جاتا ہے، اور جب بھٹک جاتا ہے تو پھر دور سے دور سے دور نکل جاتا ہے۔
پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو پہچانے، جو اللہ تعالیٰ جو نصیحت فرما رہے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے رب کی طرف یکسو ہو جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، جن کا اب ذکر آئے گا انشاءاللہ شاید آج کی کلاس میں۔ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ فرمایا یہ ہے سیدھا رستہ جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو تیرے پیروکار بن جائیں گے گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، موعد جو ہے یہ ظرف ہے، مفعل اور مفعل یہ ظرف کا وزن ہوتا ہے عام طور پر، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کی جگہ یا وقت۔ جیسے مسجد ہے تو وہ سجدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، سجدے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو ہم عام طور پہ جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو موعد وعدے کا وقت، وہ وقت جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ موعود بھی اس کے لیے لفظ استعمال اردو میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو بے شک جہنم جو ہے ان کے لیے موعود ہے، ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے پہنچنا ہے، اجمعین سب کے سب۔ جو لوگ گمراہوں میں سے تیرے پیروکار بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ ابلیس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تو سب کو گمراہ کر دے گا تو میں بھی سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ لوگ جو سیدھے رستے سے ہٹیں گے، میری طرف جو سیدھا سیدھا رستہ آ رہا ہے اس سے ہٹ جائیں گے، خاص طور سے جو توحید سے ہٹ جائیں گے، میں ان سب کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد پھر انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، نہیں 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 اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ کیسے آگ میں ڈال دے گا، اللہ تو نہیں آگ میں ڈالے گا۔ وہ عیسائیوں کو بھی یہی دھوکا، یہودیوں کو بھی یہی دھوکا، مسلمانوں کو بھی یہی دھوکا، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کر ہم تو جی وہ حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں، تو کیونکہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا۔ بھائی آپ حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کریں، ضرور کریں، حضرت امام حسین تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بٹ ان کو یاد کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا، کہ ہم کو یا یاد کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ یاد کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی حضرت امام حسین کو یاد کرے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے ہاں کیونکہ حضرت امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ وہی کام کرتے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہوں گے، تو جو چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پہنچ گئی وہ بھی ٹھیک ہے، جو حضرت امام حسین کے ذریعے سے اگر کوئی اوتھینٹک چیز پہنچی تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، تب تو اس میں کوئی سینس بنتی۔ یا نبی یا نبی یا نبی ایک محبت کا اظہار کرنا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن یا نبی کو یاد کر کے اصل تو یہ دیکھنا نا کہ یہ والا معاملہ ہے، یہ میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سامنے ایک بندہ ہے اس کی غلطی ہے، اور اب میرے اندر سے یہ جذبہ اٹھا ہے کہ میں اس کو تھانے میں لے جاؤں یا اس کو گالیاں نکالوں یا اس کو سڑک پہ کھڑے دو تھپڑ لگا دوں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے وہ کیا کرتے؟ یہ ہے یاد کرنا، اگر نبی کو یاد بھی کرنا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے یا اس کو سزا دیتے اگر کسی نے غلطی کی ہے، یہ ہے نبی کو یاد کرنا۔ یہ تو کوئی نہیں ہے کہ یا نبی کی کیسٹ نکالی ہوئی ہے، جب وہ لگا گاڑی کو دھکا تو باہر نکلے اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی کبھی ایک گالی بھی کسی کو نہیں دی۔ تو نبی کو یاد کرنا ایک دھوکا ہے اپنے آپ کو اگر نبی کی اتباع نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو نہیں فالو کریں گے اپنے رسول کو، آخری رسول کو، کیونکہ اب تو سب کو فالو کرنا پڑے گا نا، اب تو عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی آپشن نہیں ہے کہ عیسیٰ موسیٰ کی جو بھی تعلیمات تحریف شدہ معلوم ہے یا موجود ہیں ان کو فالو کریں،
سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، حضور کا اتباع کرنا ہے، حضور کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت جو ہے وہ منیمم ہے، وہ کرنی ہی کرنی، جو نہیں کریں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، ہم خود ہی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کیسے ڈالے گا، اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کیسے ڈالوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سب کے لیے جو ٹھکانہ ہے، جو وعدہ ہے وہ جہنم کا ہی ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب، ہر دروازے میں یا ہر دروازے کے لیے، منہم جزء، ان کے لیے ہے ایک جز، ایک حصہ، مقسوم، مقسوم تقسیم کیا گیا، مخصوص، بنیادی طور پر قسم کے لیے، حلف کے لیے پھر یہ استعمال ہونا شروع ہوا۔ ویسے اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا، قاف سین میم، قسم یقسیم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تقسیم کر دینا، اور مقسوم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کیا ہوا، ڈیوائڈڈ۔ پھر یہ جب کوئی کسی کا قتل ہو جاتا تھا نا، تو اس کی لاش پر سب بیٹھ کر قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے یہ قسم ہم سب پر ڈیوائڈڈ ہے، یعنی ہم سب نے مل کر اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو وہ جو مل کر بدلہ لینے والی قسم ہوتی ہے اس کو حلف کہا جاتا ہے، تو وہ پھر قسم جو ہے حلف کے معنوں میں استعمال ہونی شروع ہوئی۔ ادروائز اس کا بنیادی مطلب تقسیم کرنا ہے، تو یہ ڈیوائڈڈ ہوں گے، ان کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ڈیوائڈڈ حصہ، یعنی مخصوص حصہ ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ یعنی انسان مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، قطع رحمی بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، مختلف گناہ کرتا ہے، تو شاید مختلف گناہوں کے لحاظ سے جہنم کے مختلف دروازے ہیں۔ جو فرعون کی طرف تکبر کرتے ہوں گے ان کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، جو مشرک ہوں گے ان جنرل ان کو دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے بھی اسی طرح 8 دروازوں کا ذکر آتا ہے، جن میں سے کوئی نمازی جائیں گے، کسی میں روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سبھی دروازوں سے بلایا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ہوگے وہ جس کو سب دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ہے، اس کی اب ہمارے پاس فردر ڈیٹیل نہیں ہے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ ایگزیکٹلی جہنم کے 7 دروازوں سے کیا مراد ہے، ایگزیکٹلی وہاں کس کو کیسے بلایا جائے گا، کیوں کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جہنم کی پکچر ہمارے سامنے پینٹ کی ہے، اس سے بس ہمیں ایک فیل ڈیولپ ہوتی ہے، اس فیل تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور بے شک جہنم ہی ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ جب جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے جنتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب جنتی کون ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی ہوں گے جو باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ شرط ساتھ بتا دی گی، تقریباً شاید ایک آدھ جگہ نہ ہو، تقریباً ہر جگہ جہاں جنتیوں کا ذکر آتا ہے کہیں پہ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو ابراہیم کی نسل میں سے ہوں گے یا جو محمد رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے وہ یہی ذکر آتا ہے کہ جو اپنی اصلاح کرنے والے ہوں گے، جو سیدھے رستے پر چلنے والے ہوں گے، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، تقویٰ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو شیطان کی چالیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، ان کو جنتیں ملیں گی، ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے اندر چشمے ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یہ ان کو ملے گی۔ اس کو اپنا استحقاق قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ استحقاق سمجھنا بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو ذلیل و خوار کرے، آپ کو جہنم تک پہنچائے۔ جہنم تک پہنچانے کا آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ تم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، تو جو دل چاہتا ہے کرو، تم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا بچا کے رکھی ہے، ادھر تم نے وہاں داخل ہونا ہے، ادھر حضور نے دعا کرنی ہے، ادھر تم نے سیدھے کہتے ہیں ہاں میں ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جانا۔ تو بس ٹھیک ہے چلو اچھے کام کر لو، تھوڑے بہت تو ذرا چلو اونچا درجہ مل جائے گا، نہیں تو نچلا تو مل ہی جائے گا نا، تم نے جہنم میں تو نہیں جانا۔
कुरान इसके बरक्स है। कुरान ने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि तुम इस घर में बाई चांस पैदा हो गए, मुसलमानों के घर में या यहूदियों के हजरत इब्राहीम की औलाद में बाई चांस पैदा हो गए तब जो ने जन्नत में जाना ही जाना है। नहीं, कुरान तो वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि जो शैतान की बातों में आएंगे, उसकी बातें मानेंगे, उन सबका ठिकाना जाना, और जो उसकी बातों से बच जाएंगे, अपने नफ्स के उकसाहटों से, बहकावों से बच जाएंगे, उनका ठिकाना जन्नत है। और ऐसी जन्नत होगी कि जब वो जाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा उदखुलूहा, दाखिल हो जाओ इसमें, बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, अमन वाले होकर, निश्चिंत होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर। सिर्फ और सिर्फ जन्नत ऐसी जगह है जहां कोई खौफ नहीं होगा, जहां दूसरे कुरान में ना वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो वहां माजी का कोई गम होगा, कोई दुख होगा, और ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा होगा, किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं होगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, बेशक मुत्तकी जन्नतों में, बागों में और चश्मों में होंगे, रहो इसमें सलामती के साथ, अमन के साथ, या रहो इनमें, इन जन्नतों और चश्मों में सलामती और अमन के साथ। वनज़अना, नज़ा का मतलब होता है किसी चीज को खींच कर निकाल लेना, इसीलिए जब रूह खींच कर निकाली जाती है तो उसके लिए भी आलम नज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, ये माजी का सीगा है लेकिन बात मुस्तकबिल की हो रही है, और हम निकाल लेंगे जो उनके दिलों में होगी, मिन गिल्लिन, गिल का जो मतलब है यह है दिल में कीना या कदूरत होना। तो उनके सीनों में से जो कदूरतें होंगी, जो कीना होगा, जो एक दूसरे के खिलाफ गम गुस्सा होगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे, उसकी जड़ भी निकाल देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। नजारा खींच के निकालना है ना, तो बिल्कुल साफ कर देंगे। इखवानन, ये हालत है, वो इस हाल में होंगे जैसे भाई होते हैं, भाइयों की तरह। अला सुरूरिन, शरीर जो है ये तख्त को कहते हैं। वैसे शरीर का मतलब जो है ना, ये सर्रा या सुरूर का मतलब होता है किसी को खुश करना। तो शरीर फईल के वजन पे, इसका मतलब होता है खुश करने वाला। तो फिर ये तख्त के लिए इस्तेमाल होता है बादशाह के। खैर बादशाह अपने सबसे ज्यादा अपनी कुर्सी से खुश होता है। जैसे हमारे यहाँ जो इक्तदार की कुर्सी होती है, सबसे ज्यादा खुशी सियासतदान को उसी से मिलती है। बाकी जो कुछ मर्जी उसको मिल जाए, उसको कुर्सी चाहिए होती है, तो इससे इंसान खुश होता है। तो ये तख्तों के लिए लफ्ज फिर इस्तेमाल होता है। शरीर की जमा है सुरूर, तो वो होंगे सुरूर पर। अब सुरूर पर होंगे तो जाहिर सी बात है अंडरस्टूड है बैठे होंगे। ये लफ्ज बैठने का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, कि वो इस हाल में होंगे कि भाइयों जैसे होंगे और तख्तों पर बराजमान होंगे। मुतकाबिलीन, मुतकाबिलीन बाब तफाउल है, ये अब बाद में हम पढ़ेंगे। इसमें दो पार्टियां एक दूसरे की तरफ होती हैं, दोनों फाइल होती हैं। तो एक दूसरे के आमने सामने, किबला जो होता है ना, जिस सामने की चीज जिस तरफ तवज्जो की जाती है, तो आमने सामने भाइयों की तरह बराजमान होंगे। क्योंकि दुनिया में इंसान के दिल में कोई गम, कोई गुस्सा, कोई शकरंजी होती है, जो इंसान कभी किसी की बात से दुख जाता है, कभी उसको वैसे ही पसंद नहीं आती। टेस्ट का भी डिफरेंस होता है। एक आदमी को बात करता है, दूसरे के टेस्ट के मुताबिक नहीं होती। ये बच्चियों की शादी होकर जाती है तो मेके वालों का जो एक बात करने का अंदाज और ज़ौक़ है वो फ़र्क होता है, उनके मज़ाक फ़र्क होते हैं, ससुराल वालों के फ़र्क होते हैं। इसकी बात ये अपनी तरह मज़ाक करते हैं, उनको समझ नहीं आती, वो मज़ाक करते हैं, इसको समझ नहीं आती। और एक इवन इन चीज़ों की वजह से भी दिल में कोई कुदूरत रहे, हर किस्म की कुदूरत को अल्लाह ताला दूर कर देगा। बिल्कुल शीरो शक्कर होकर, घुल मिलकर भाइयों की तरह जन्नती वहां पर मौजूद होंगे, तख्तों पर बराजमान होंगे। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, और हम निकाल देंगे उनके सीनों की कुदूरतें, भाइयों की तरह तख्तों पर आमने सामने बराजमान होंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसब, ना छुएगी उनको इसमें कोई नसब। नसब का मतलब होता है थकन, कोई चीज
जो आपको थका दे, तकलीफ दे, अजियत दे, कोई भी ऐसी चीज, मुशक्कत, कोई मुशक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी दुनिया में। तो इंसान, कोई भी इंसान हो, वो दुख से, मुसीबत से, मुशक्कत से, थकन से खाली नहीं। लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। तो इंसान ने दुनिया में कुछ भी करना है, उसको मुशक्कत करनी पड़ती है। और फिर ये है कि बेहतर से बेहतर ऐशो आराम इंसान को हासिल हो जाए, उसके बावजूद इंसान किसी एक जगह पर खुश नहीं रह सकता। आपको पहाड़ पसंद है, आपको बहुत शौक है पहाड़ों में रहने का, आप चले जाएं। एक दिन, दो दिन, चार दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने रह के बस आप बोर हो जाएंगे। आपकी तबीयत जो है वो चार्ट हो जाएगी। जब तक तनव्वो ना हो, इंसान की जिंदगी चेंज चाहती है। इसी वजह से जो शहरों में रहने वाले हैं, वो पहाड़ों की तरफ जाते हैं। और वो ये समझते हैं कि हम पहाड़ों की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये बड़े खूबसूरत है और हमें खूबसूरती है, नेचर से बहुत प्यार है। हालांकि जो उन पहाड़ों में रहने वाले होते हैं, वो शहरों में आके एंजॉय करते हैं और शहरों की रोशनियां देखते हैं और बिल्डिंगें देखते हैं और चहल पहल देखते हैं और कहते हैं ये कितनी रौनक है। तो असल में ना उन्हें रौनक से मोहब्बत होती है, ना हमें नेचर से मोहब्बत होती है। असल में तो इंसान की तबीयत में तब्दीली की रिक्वायरमेंट है। इंसान को तनव्वो चाहिए, तजद्दुद चाहिए। तो किसी भी हाल में इंसान खुश नहीं रहता। कुछ अरसे बाद कोई ना कोई उसको ख्वाहिश पैदा होती है कि अच्छा कोई तब्दीली आए, कोई चेंज आए। थक जाता है आदमी। जन्नत ऐसी जगह होगी जिसके अंदर कोई थकान नहीं होगी, कोई बोरियत नहीं होगी, कभी तबीयत उचाट नहीं होगी। वो माहुम मिनहा बिमुखरजीन, और कभी वो इसे निकाले नहीं जाएंगे। मुखरज भी बारे हाल का मफूल का वजन है। वो कभी इसे निकाले नहीं जाएंगे। इस वजह से ये वाला अंदेशा और खौफ भी निकल जाएगा। वरना इंसान के पास बेहतरीन कुछ भी हो, हर वक्त उसको खटका लगा रहता है कि ये नेमते हैं, ये छीने ना जाए, अल्लाह ताला कहीं ये वापस ना ले ले। और अगर एक बेहतरीन घर है तो कभी घर से निकलना ना पड़ जाए, कभी ऐसा। इंसान के जहन में हर वक्त साथ साथ अंदेशा चला आ रहा होता है। और अगर बहुत ही वो कॉन्फिडेंट भी हो, तब भी उसको ये तो पता होता है कि इधर मौत आई और इधर इस घर से बाहर। तो कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंसान को ये कॉन्फिडेंस होगा यहाँ मैं हमेशा रह सकता हूँ, मुझे निकाला नहीं जाएगा। अंदेशा लगा रहेगा, लगा रहेगा। जब अंदेशा लगा हो तो वो जो ऐश है, वो सारा उसका जो लुत्फ है, वो किरकिरा होकर रह जाता है। ये जन्नत की खूबी अल्लाह ताला ने इन आयतों में बताई कि ना तुमको बोरियत होगी और ना कोई खटका होगा, अंदेशा होगा। जिसकी वजह से वहां जो ऐश होगा, उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या जबरदस्त जिंदगी होगी जिससे कभी महरूम नहीं किया जाएगा। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, ना तो छुएगी उनको कोई थकान उसमें और ना ही वो उससे निकाले जाएंगे। नब्बे, नब्बे जो है, नून बे अलिफ, नबा, नबा जो है खबर को भी कहते हैं, अलम्बा होता है जो अखबारें। आमतौर पर सही खबर को नबा कहते हैं। और फिर नबी का लफ्ज भी इसी से है, जो बिल्कुल गैब की बात ठीक ठीक बताता है। तो जो बाब तफ़ईल इसका बनेगा, नब्बा युनब्बिउ, इसका मतलब है जता देना, बता देना, आगाह कर देना। तो ये उसका फेले अमर है। नब्बे, बता दीजिए, आगाह कर दीजिए, इबादी, मेरे बंदों को। क्या बता दीजिए? अन्नी, ये कि अनल गफूर रहीम, मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। व अन्ना अजाबी, और बेशक मेरा जो अजाब है, वल अजाबुल अलीम, वो दर्दनाक अजाब। ये है सही तसव्वुर अल्लाह ताला के मतलब। ये मुख्तसर छोटी सी आयतें, अनल गफूर रहीम, अजाबी हो वल अजाबुल अलीम, ये अल्लाह ताला से मुतालिक सही तसव्वुर बयान। अगर अल्लाह ताला ढील दे देता है, दुनिया में अल्लाह ने अपनी रहमत के तहत लोगों को मौका दिया है कि वो अपनी इस्लाह कर लें। अगर वो गुनाह कर रहे हैं, फौरन उनको पकड़ नहीं लेता, फौरन उन्हें अजाब नहीं दे देता, उन्हें मौका देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस मुगालते में पड़ जाए
کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک اور بد ایک جیسے ہیں، آپ چاہے نیک عمل کر لیں چاہے نہ بھی کریں تو وہ تو بڑا غفور نہیں، وہ ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ نہیں، میرا عذاب بھی آنا ہے، اور وہ جو عذاب ہے وہ دردناک ہے۔ اور اس سے اگلی آیتوں میں پھر اس کی ایک واضح مثال دی جائے گی کہ جو قریش مطالبہ کرتے تھے نا کہ فرشتے لے کے آؤ فرشتے لے کے آؤ، تو پھر جب فرشتے آئے تو وہ یہ دونوں چیزیں لے کر آئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں آگاہ کرو اور انہیں خبر سناؤ اور انہیں بتاؤ، کس کے متعلق؟ ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ان کا ذکر، ان کی داستان، ان کے واقعات بتاؤ، کیونکہ یہاں پر جو فرشتے تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی لے کے آئے اور عذاب بھی لے کے آئے، تو اس میں اس کی مثال بھی ہے۔ اس میں جو 7ویں آیت میں جو کفار مکہ نے کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تمہارے سامنے فرشتے کیوں نہیں لے کے آئے، اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم تو فرشتوں کو جب بھی اتارتے ہیں حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اب وہ جو حق ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک حق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، اس کے تو مشرکین مکہ قابل نہیں تھے۔ دوسرا حق جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق تھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر فرشتے آئیں گے تو وہ والا حق لے کے آئیں گے۔ اس پورے سوال کا وہاں جواب مختصر دیا تھا، اب اس واقعے سے اس کی طرف بھی ڈیٹیل آنسر آ رہا ہے۔ وَنَبِّئْهُم مَّن ضَيْفِ ابراہیم، اور بتاؤ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے اس کے پاس۔ دخل علی کا جو مطلب ہے یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو وزٹ کرنا، جب انہوں نے اسے وزٹ کیا، فقالو، تو انہوں نے کہا سلامن، اس کو سلام کہا، یہ سلام جو ہے السلام علیکم کو سلام کہا گیا، اور پھر یہ اس پورے السلام علیکم کو سلام کے لفظ سے متعین کر کے اس کو نصب دے دی، یعنی قالو، یہ جملہ کہا، کون سا جملہ کہا؟ سلامن قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا بے شک ہم آپ سے، وجیلون کا مطلب ہوتا ہے اندیشہ ہونا، یعنی وجیلا یوجلو کا مطلب ہوتا ہے دل میں خوف محسوس کرنا، وجیلا یوجلو، یہ دل ہی دل میں جو خوف محسوس ہوتا ہے نا اس کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھنا ہوا بچڑا پیش کیا اور انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا۔ ایک اندیشہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ فرشتے ہی نہ ہو، تو کیونکہ فرشتے کچھ کھاتے نہیں ہیں، بٹ زیادہ امکان یہ ہے کہ اندیشہ یہ ہوا ہوگا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، آج بھی شاید قبائلی علاقوں میں ایسا رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا نمک کھا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتا، اس پر حملہ نہیں کرتا، تو جب لوگ کسی کے یہاں جاتے تھے لڑنے کے لیے، کسی برے ارادے سے، تو وہ جب ان کی وہ خدمت خاطر کرتا تھا تو وہ اس کی مہمان نوازی کو قبول نہیں کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے اس سینس میں ان کو اندیشہ ہوا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وجیلون ہیں، تو وجل جو ہے، وجیلن، یہ ایک اسم و صفت ہے، اس کا مطلب ہے اندیشہ ناک ہونے والا، ایک طرح سے فائل کے معنوں میں خوف محسوس کرنے والا، ڈرنے والا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب وہ آئے اس کے پاس تو انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے سلام کہا، تو ابراہیم نے کہا ہم لوگ آپ سے اندیشہ ناک ہیں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا اندیشہ نہ کریں، انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، غلام کا مطلب سلیو نہیں ہوتا، اصل میں سلیو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عبد کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ایک تو اس لیے بھی منع فرمایا کہ انسان جو بندگی کرتا ہے، جو عبودیت کرتا ہے،
وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، اور ایک اس لیے بھی آپ نے کیا تاکہ جو غلام ہیں، جو سلیوز ہیں، انہیں تھوڑی سی اپنی بہتر سچویشن محسوس ہو، تھوڑی سی رسپیکٹ محسوس ہو، جیسے ہم اگر کسی ملازم کو نوکر کہہ کے بلائیں اور اس کے مقابلے میں اسے بیٹا کہہ کے بلائیں، یا کسی کو بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں کام کرتا ہے لڑکا، یہ کہیں یا آگے یہ کہیں کہ کام کرتا ہے نوکر، تو اس سے اس کی سٹیٹس میں، پوزیشن میں اس کے ساتھ ہماری شفقت کا اظہار ہوتا ہے جب ہم کو بہتر لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ لفظ سلیبس کے لیے استعمال کرنے نہیں لکھا، اس کا بنیادی مطلب لڑکا ہوتا ہے۔ بغلام علیم، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی جو علیم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، علیم جب اللہ کے رسول کو بتایا جائے کہ آپ کو ایک لڑکا ملے گا جو علیم ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا وہ لڑکا بھی نبی ہوگا، اس کو بھی اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہوگا۔ یہ ایک اس کے اندر خوشخبری ایڈیشنل ہو گئی۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں اسحاق بھی دیں گے اور اس کے بعد یعقوب بھی دیں گے، تو دونوں کی خوشخبری ملی۔ کالا ابشرتمونی، کیا بشر تم خوشخبری دیتے ہو، نی یہ نون وقایا مجھے، کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے، اللہ اس حالت میں، یعنی اس کے اوپر، یعنی حالت کے اوپر، ان کے مسنیل کبر، کہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا۔ کبر جو ہے یہ بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ فبیما تبشرون، تو یہ تم مجھے کیسی خوشخبری دیتے ہو، یعنی یہ ایک تعجب کا اظہار ہے کہ اچھا مجھے خوشخبری دے رہے ہو۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت سارہ کی عمر شاید اس وقت پتہ نہیں کوئی 90 سال تھی، اور غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال تھی، سمجھ میں۔ تو عام دنیاوی جو بھی ہمارے فزیکل آبزرویشن ہے، اس ایج کے اندر اولاد نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ خوش تو ہوئے، لیکن انہوں نے تعجب کا اظہار بھی کیا کہ اچھا یہ کیسی مجھے خوشخبری، یہ کیسی باتیں کرتے ہو۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون، کہنے لگے مت اندیشہ ناک ہو، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک ذی علم فرزند کی۔ کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس حال میں کہ جب مجھے بڑھاپا آ چکا، تو یہ کیسے تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، کیسی بشارت دے رہے ہو تم ہم مجھے۔ کالو بشرناک بالحق، یہ وہ اب حق کی بات ہے جو شروع میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، ہم ایک ایسی بات کی خوشخبری دے رہے ہیں جو ہو کر رہنی ہے، جو امر واقعی ہے۔ فلا تکن من القانتین، قاف نون اور توئیں، کرنا تھا یقنوتو کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، تو انہوں نے کہا کہ آپ قانت نہ ہو، فائل کے وزن پر مایوس ہونے والے مت بنے، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ قالا، حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، اور جو نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، یا من کا مطلب بنے گا کون، اور کون نا امید ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے۔ ویسے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہو، ایکچولی عربی کا من ہو ہوتا ہے۔ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو ہم یہ ہو کا ترجمے میں ہمیں یہی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہم اس کا ترجمہ کون سے کریں گے اور کبھی ہم اس کا ترجمہ جو سے کریں گے۔ ہم کہیں گے ہو از ایٹ دا ڈور، کون ہے دروازے پہ، یا ہم کہیں گے دا مین از کالنگ ہو از ایٹ دا ڈور، آدمی بلا رہا ہے جو ہے دروازے پہ۔ تو انگریزی میں تو وہ ہو ہی ہوتا ہے، اردو میں ہمیں پھر اپنے محاورے کے حساب سے بات کنفیوژن آتی۔ تو اور کون ہے جو نا امید ہو جائے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک تعجب کا اظہار ہے، اور یہ وہ تعجب ہے جو خوشی کی حالت میں بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں ان کو ہے کہ
اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے اور بانجھ ہے، تو اللہ کی رحمت سے میں مایوس ہو جاؤں، مجھے اولاد نہیں مل سکتی۔ اس میں یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے، جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ گمراہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو بھی انہوں نے چھین لیا بظاہر، تو حضرت یعقوب نے اس وقت بھی یہ کہا کہ نہیں، یہ کافروں کا کام ہے، کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کافر ہو؟ تو کون نا امید ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے سوائے کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اس کا خوف بھی ساتھ ہونا چاہیے، نہ تو اس سے نہ ڈر ہونا چاہیے نہ اس سے مایوس ہونا چاہیے۔ نہ ڈر ہونے والے بھی کافر ہوتے ہیں، مایوس ہونے والے بھی کافر ہوتے ہیں۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ کہنے لگے ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں، ایک امر واقعی کی، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ فرمایا اور کون ہے جو نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے سوائے اس کے کہ وہ گمراہ ہو۔ یہی قرآن شریف میں ایک اور جگہ ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت نا امید ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور صدمہ بردار ہو جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ ایسا عذاب آ جائے جس سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اور وہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس ایک کنفیوژن کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ جیسے یہ آیت نمبر 36 میں ہے نا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہی تھا یہ سارا کچھ، مگر ذہن میں وہ ہے نا، پتہ نہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ وہ شیطان جو کہ ایک دھتکارا ہوا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مخلوق ہے، تو اللہ تو پھر جو ہے نا وہ سمد ہے نا جی، تو وہ اس کا شیطان کا چیلنج تا قیامت تک کے لیے قبول کر لیا، اور پوری انسانیت جو کائنات جو ہے نا اس کو یعنی کہ اس میں امتحان میں آ گئے تھے سارے کے سارے نا جی۔ اور شیطان کو تو ظاہر ہے اس کی کسی خواہش کو پورا نہیں ہونا چاہیے، جو ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں نا جس حساب سے نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جیسے جو اس نے چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیلنج کو قبول کر لیا، تو اللہ کے ساتھ چیلنج کیسا سر، یہ مطلب بڑی عجیب سا وہ فیل ہوتا ہے جی، تھوڑا سا کنفیوژن دور کرنے کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، بڑا مشکل سوال ہے یہ۔ میں آپ کو نا اس کا بریفلی دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک تو سورہ احزاب کے اندر یہ آیت ہے میرے خیال ہے 72 آیت کے اندر یہ نا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی مختلف لوگ مختلف انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دی کسی چیز کی، اب اس چیز سے مراد کیا ہے؟ اپیرنٹلی اس چیز سے مراد ہے یہ آپشن کہ انسان دنیا میں جائے اور اس آزمائی سے گزرے، اور اس کے بعد اس کو اگر اچھے عمل کرے تو اسے جنت مل جائے، اور اگر وہ اچھے عمل نہ کرے تو جہنم میں چلا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بات اگر مثال رکھے، اللہ تعالیٰ کے کاموں سے مثالیں بنتی نہیں ہیں اس طرح، بٹ کمپنی کہتی ہے کہ اچھا جی آپ فلاں اتنا سیلس کا ٹارگیٹ کریں گے تو آپ کو اتنا بونس مل جائے گا، اور اس ٹارگیٹ کے لیے دن رات بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو مان لیتے ہیں،
اور بعض اوقات کمپنیاں بھی شرط لگا دیتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ ٹارگیٹ مس کر دیا تو ہم نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، تو لوگ پھر بھی وہ لے لیتے ہیں، ہر کوئی نہیں لیتا، کچھ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جو والا کام کر رہے ہیں اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی آپشن تھی جو آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو آفر کی گئی، ان سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری نہیں، اس کے اندر ہمارا بس نہیں چلتا۔ لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، اور وہاں پہ الفاظ آتے ہیں انہو کانا ظلوما جہولا، وہ بڑا جلد باز ہے۔ جہول جاہل بنیادی طور پہ ہے نا، جذباتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان نے جذبات میں آ کے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آپشن دی، انسان نے قبول کر لی کہ اچھا مجھے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا وہ ملے گا انعام، اگر میں نے چند سالہ زندگی کے اندر اللہ کے حکم ماننے، تو اللہ کے حکم ماننے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد obviously دنیا میں بھیجا ہوگا تو اس والے ساری چیزوں کی یادداشت انسان کے ذہن سے محو کر دی، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، جو الستو بربکم کا واقعہ ہوا تھا، تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اب ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ واقعہ یاد رہ جائے تو پھر ظاہر آزمائش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک چیز تو پہلے سے گیون تھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جب واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے ڈسکشن ہوئی، ان سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ ان کو کہا کہ جب میں اس کی نیک نوک پلک سنبھالوں تب اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو بتا دیا کہ میں نے آدم کو زمین میں بھیجنا ہے۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جس میں مثلا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھر زمین پہ بھیجا گیا، بٹ یہ پہلے سے طے تھا اور فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ حضرت آدم نے زمین پر ہی جانا ہے، اور یہ بھی فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایسی مخلوق ہوں گے جس میں ارادہ اور اختیار ہوگا، جس وجہ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو پھر خون ریزی کرے گا، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اب موجود تھی کہ انسان نے زمین پر جانا ہے اور اس کی آزمائش ہونی ہے، اس آزمائش کے اندر ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ شیطان نے ہمیں بہکانا ہے۔ تو اب شیطان نے جب چیلنج کیا کہ جی میں ان کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے اجازت دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوریجنل پلان کے تحت ہے۔ یہ کوئی ایسا، جس طرح وہ بھی کہہ رہے ہیں شاہد صاحب، کہ یہ کوئی ایسا نیا ایونٹ نہیں ہوا جو ایک تو اللہ کے علم میں نہ ہو اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو۔ جو میں نے تفسیر میں بھی یہی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا اس کے اندر یہ چیز فٹ ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ تو یہ مہلت دے دی گئی ہے، اب تو بہکا لے، تو بہکائے گا، جو میرے بندے ہوں گے وہ تو تیری بات نہیں مانیں گے، ان کو یہ جنتیں مل جائیں گی، اور جو تیری بات مانیں گے وہ سب جہنم میں چلیں گے۔ بٹ جنت جہنم کا سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے ان اینی کیس پہلے سے ہی کریٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا، ہم اب ثلاثی مزید فی کے بعد ابواب پڑھ رہے ہیں، ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھ رہے ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر دو پاپولر ابواب جو ہیں وہ رہ گئے، ان میں سے ایک ہے باب مفاہلہ، دوسرا باب تفاعل ہے۔ دونوں میں یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کا باہم عمل پایا جاتا ہے، عام طور پہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ باب مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک فاعل اور دوسری مفعول، اور بیک وقت دوسری فاعل اور پہلی مفعول ہوتی ہے۔ باب تفاعل میں دونوں ہی جو ہے وہ فائل کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں، سیدھا اس میں فائل کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ شاہد نے حامد سے جنگ کی، تو ظاہر سی بات ہے حامد نے بھی شاہد سے جنگ کی ہوگی، یہ دو پارٹیاں ہیں۔ تو قتلہ کا مطلب ہے اس نے قتل کیا، قاتلہ کا مطلب ہے اس نے جنگ کی، تو شاہد نے حامد سے جنگ کی، قاتلہ شاہد حامدن۔ اگر باب تفاعل عام طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مثال کے طور پہ ہوگا کہ شاہد اور حامد نے آپس میں گالم گلوچ کی۔ گالم گلوچ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تشاتم کا مخشال ہے، اس میں پھر ہوگا شاہد حامد، اس میں دونوں فائل کے سیغے سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اتنا فرق ہے، باقی باب مفاعلہ اور تفاعل دونوں سملر ہوتے ہیں، مگر آج ہم باب مفاعلہ پڑھتے ہیں، اور اس کی جو کامن اگزامپل ہے وہ جاہدہ یجاہدو، اور اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، مجاہدہ بھی اس کا مصدر ہے اور جہاد بھی اس کا مصدر ہے۔ تو مفاعلہ کے وزن پر بھی ہو سکتا ہے، فعال کے وزن پہ ہو سکتا ہے، کسی ورب میں کوئی استعمال ہوتا ہے، کسی ورب میں
को इस्तेमाल होता है, और ये बाब भी मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वैसे सब बाबों के अंदर ये चीज मौजूद है कि इसमें क्योंकि हरूफ बढ़ गए हैं तो बस इसमें माने भी बढ़ जाते हैं। तो क़िताल जो है मसलन ये भी इससे आता है, लेकिन मुकातला नहीं होता। इस तरह मुआहदा होता है, इहाद नहीं होता, लेकिन जिहाद के अंदर मुजाहदा और जिहाद दोनों आ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, इस आयत के अंदर बाबे मुफाअला इस्तेमाल हुआ है कि और जिसने जिहाद किया, जिसने एफर्ट की, तो अपने ही भले के लिए की, अपनी ही जात के लिए उसने एफर्ट की। इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला तो तमाम जहानों के बेनियाज है। इसके अगर हम सीगे देखेंगे, अफ़आल के सीगे में मालूम है, तफ़ईल के हमें सीगे मालूम है, बिल्कुल इसी तरह ये फ़ाअला है। तो बाबे मुफ़ाअला का मादी का सीगा होता है फ़ाअला, और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें भी 4 हरूफ हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं। तो इन सब के जो मुज़ारे का सीगा है उसमें ये के ऊपर पेश आती है। तो ये युफ़इलु है, ये युफ़इलु है, और ये हो जाएगा युफ़ाइलु। ये इससे याद रखना आसान हो जाता है। बाकी आगे बहुत आसान है। इसका मुफ़ाअला और फ़ियाल दोनों इसके मस्दर हैं। इसको जब पैसिवाइज करेंगे फ़ाअला को, तो ये आप खुद ही सोचेंगे, पैसिवाइज जितने भी हम करते हैं, अफ़अला से उफ़िला हो गया तो फ़ाअला से फ़ुइला हो जाएगा। युफ़इलु से युफ़अलु हो गया तो युफ़ाइलु से युफ़ाअलु हो जाएगा। आपको एक का याद हो जाए तो जनरली बाकी भी आसान हो जाते हैं। इसी तरह इसका जो इस्मुल फ़ाइल है मुजाहिद, हमें पता ही है वैसे, तो इसमें इस्मुल फ़ाइल हो जाएगा मुफ़ाइल और मफ़ऊल हो जाएगा मुफ़ाअल। आइन कलमा पर ज़बर आ जाएगी। और जो फ़ेल अमर है इसका वो इसी तरह आसान है। तो फ़ाइलु को पहले जज़म दे दें तो फ़ाइल बन गया, उसकी अलामत मज़ारे हटा दें तो फ़ाइल बन गया। तो बस फ़ाइल जो है ये इसका फ़ेल अमर है। अब ये फ़ाइल मिलता-जुलता है इस्मुल फ़ाइल से भी, तो इसकी वजह से बाद औक़ात कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। उसको ज़हन में रखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाता है। अब इसकी हम कुछ उर्दू में मिसालें ले लेते हैं। मुजाहिद और जिहाद हम इस्तेमाल करते ही हैं। जहादा यजहदु का मतलब होता है कोशिश करना, मुफ़ाअला में से सख्त मेहनत आ जाता है, उसमें किसी के मुकाबले में कोशिश करना भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कशमकश करना, इंतहाई कोशिश करना। तो जिहाद या मुजाहदा इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एफर्ट करना। मुबारक बहुत ज़्यादा बरकत वाला होना, तो मुबारक जो है उसका मफ़ऊल है, बरकत दिया हुआ। हसाबा या हसूबु का मतलब होता है हिसाब रखना, तो हासबा युहासिबु का मतलब होता है किसी से हिसाब माँगना। तो हिसाब जिहाद के वज़न पर, फ़ियाल के वज़न पर मस्दर है, और मुहासिब जो है, ये जैसे विफाकी मुहतसिब होता है, तो मुहासिब वो होता है जो मुहासिबा करता है। मुहाफ़िज़ जो हिफ़ाज़त करता है किसी चीज़ के मुकाबले में और मुसलसल निगहबानी करता है। मुदाफ़ात और दिफ़ा, ये भी इसके दोनों मस्दर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। किसी चीज़ को दूर करना होता है दफ़ा करना, तो दिफ़ा का मतलब है किसी चीज़ को बहुत दूर रखना, मुस्तकिल दूर रखना, दिफ़ा करना। इसी तरह ख़तबा यख़्तुबु का मतलब होता है किसी को आगाह करना, तो खिताब जो है ये इसका मतलब होता है किसी को खिताब करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ से आगाह करना। और जिससे खिताब किया जाता है वो मुखातब होता है, जो खिताब करता है वो मुखातिब होता है। ये भी हम उर्दू में मुखातिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शारा या शुरू का मतलब होता है किसी चीज़ का एसेस निकालना, तो बाबे मुफ़ाअला से शावरा युशाविरु का मतलब होता है किसी के एसेस को हासिल करना, मतलब किसी के दिमाग से उससे को बाँट लेना, मशवरा लेना। तो मुशावरत जो है मुजाहदा मुफ़ाअला के वज़न पर है। इसी तरह मुताबकत होती है किसी के मुताबिक होना। अब इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और आपने इसमें पहचानने हैं बाब मुफ़ाअला और उसके कुछ सवालों के जवाब भी दें। नासिकु नासिकु सर, फारूक हाँ जी, नासिकु नासिकु आप चलना ऊपर से बताएं किसके वजन पर है? सर, ये नासिकु, नासिकु नासिकु ठीक है ना? ये ऊपर देख के बताएं, इनमें से यहाँ नासिकु का वजन है या यहाँ पर है, कहाँ पर है नासिकु? गलत हो गया। मुजारे होता तो युनासिकु होता।
جی ینازعن کا ہے، اس میں ینازعن کا جو ہے وہ باب مفعول ہے، تو اس کا روٹ کیا ہے؟ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا بھی ہے، نزع نون زے عین، بالکل صحیح، نزع، اس کا ماضی بن گیا نزع۔ اب اس کا ماضی کیا بنے گا اس کے اندر باب مفعلہ کے اندر؟ نازع، اور مضارع کیا بنے گا؟ ینازع ینازع، جو یہاں پر استعمال بھی ہوا، اور مصدر کیا ہوگا اس کا؟ وہ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، نزا نزاع، نزاع نہیں، منازع نزاع، استعمال نہیں ہوتا اردو میں، جو استعمال ہوتا ہے وہ نزاع استعمال، اوکے، اور نون پر زیر ہوگی۔ ہم اردو میں کئی الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں، ہم نزاع کہتے ہیں عام طور پہ، ایک ہوتا ہے نزع، نزع تو اس میں الف نہیں ہوتی، وہ نزع کا تو عالم ہوتا ہے نا، وہ تو نزع ینزع سے جو اس کا مصدر ہے نا وہ نزعن ہے، لیکن اس کا جو مصدر ہے وہ نزاع ہے۔ نزاع کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اندر جھگڑنا، باہم جھگڑنا، یعنی باہم ایک دوسرے کھینچا تانی کرنا۔ اچھا جی، اس کے اندر کیا ہے؟ یخادع، اس کا روٹ کیا ہے؟ مضارع خا دال اور عین، جی یہ مضارع ہے، خا دال عین ہے، خا دال عین میں۔ اب آپ دیکھیں، اب اگر آپ کو یہ باب سمجھ آتے ہیں نا تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیں آگے جو استعمال ہوا ہے نا یخدعون، یہ ہے ثلاثی مجرد، یہ 3 لیٹر ہے۔ خدع یخدع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا، جیسے قتل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا، قاتل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، جو دو آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں وہ قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ جنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح خدع کا مطلب ہے کسی کو دھوکہ دینا، یخادع یا خادع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ تو پھر اس آیت کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب دھوکہ دینا بنے گا، اس کا کوشش کرنا بنے گا۔ اس وجہ سے گرامر تھوڑی سی سیکھنی ہے، اور یہ اتنی مشکل گرامر نہیں ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ صحیح طرح سے ان کے مطلب کر سکتے۔ جب ہم صرف لفظی ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہم اس کا بھی مطلب دھوکہ دینا کر دیتے ہیں، اس کا بھی مطلب دھوکہ دینا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر یہ شیڈ کا ڈفرنس ہے۔ اچھا، اس کا ماضی کیا ہوگا جی؟ باب خدع، مفعلہ سے نہیں، خدع تو ثلاثی مجرد سے ہے، مفعلہ سے کیا ہوگا؟ خادع، اور فائل کیا ہوگا اس کا؟ فائل کا پہلے اوپر سے وزن دیکھیں کیا ہے، تو یہ ٹائپنگ ایرر ہو جاتی ہے، یہ فائل ہے مخادع، مخادع، بالکل صحیح۔ اس میں بتائیں جی۔ ابھی آپ نے پچھلے ایگزامپل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا۔ جی تو یقاتلون ہے، یہ ایک ہی ہے یا ایک اس کے علاوہ بھی ہے؟ یقاتل مضارع ہو گیا جی، یقاتلون مضارع ہے جی، تو قاتلون میں شاید امر ہے لیکن اچھا تو آپ شور نہیں ہے یہ قاتلون۔ اچھا اس کا ترجمہ بتائیں کیا ہے؟ تو انہوں نے جنگ کی یا وہ جنگ جنگ کی اور جو ماریں گے اللہ کیا اور انہوں نے اللہ قتل کے کیا۔ رستے میں، نہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، لا اور وہ تعتدوا کا قتل مطلب کرتے کیا ہیں ہے؟ اللہ کے راستے میں، لا یا تعتدوا جنگ کا مطلب کرتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے راستے
इसका क्या मतलब है? ला तातदू, वो वो यानी हद वो से तजावुज नहीं करते। और ना हद से गुजरो, हाँ, तजावुज ना गुजरते नहीं। हैं, हद से गुजरो, ना हद से ना गुजरो। हद से गुजरो, हुक्म दिया जा रहा है। जो हुक्म यहाँ दिया जा रहा है वही शुरू में तअतदू, भी दिया जा रहा है। वकातिलू का क्या मतलब है? और कत्ल करो। तो ये फिर अमर बन गया जी। पहले अमर है, और क्या करो? जंग, और कत्ल करो, जंग करो, नहीं नहीं, जंग करो, और जंग करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जो उन लोगों तुमसे से जो जंग करते हैं। युकातिलूना का तुमसे जंग करते हैं। ठीक है, तो युकातिलूना युफाइलूना के वजन पर हो गया। कातिलू जो जी है हाँ। ये फाइल, सिंगुलर होगा तो होगा कातिल, तू जंग कर, प्लूरल होगा तो होगा कातिलू, तुम सब जंग करो। ठीक है, तो इसका रूट तो आसान है, काफ ते लाम। इसका काफ ते माजी लाम, क्या होगा? कतल, कातलू, कातला कतल, सिंगुलर, कातलू प्लूरल। जी, कतलू, तो कातलू ओके, होगा तो इसका मतलब होगा वो जंग, उन्होंने जंग की। कातिलू जंग होगा की। तो इसका मतलब होगा तुम जंग करो। ठीक है, ये अगर इसको हम देखें तो यहाँ बनेगा कातलू, अगर हम प्लूरल लेते हैं कातलू, और यहाँ पर आएगा कातिलू। ये फर्क है, सटल सा फर्क है। ठीक, जब आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो तो अगर आपको ये गिरदानें याद हो चुकी होंगी तो आप आसानी से मतलब समझ लेंगे कि इसका मतलब है उन्होंने जंग की, इसका मतलब है तुम जंग करो। तो यहाँ पर कातिलू आया, इसका मतलब है तुम जंग करो। ये फेले मादी नहीं है, फेले अमर है। इसका मसदर क्या होगा? कितालु, किताल, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। हाँ, इसमें बताइए जी। इसमें लिखा है मुलाकात। लिका है, मुलाकात, बिल्कुल मस्तर सही। मस्तर तो लिका भी मसदर है इसका जिहाद के वजन पे, और मुलाकात भी इसका अच्छा, मसदर होता है, दोनों मसदर है। मुफाअला के वजन पर मुलाकवा यानी मुलाकात। अच्छा, इसका रूट क्या है? लाम कौफ हमजा लॉन्ग कॉफ, नहीं, इसका रूट है लाम काफ ये। तो लाम काफ ये से बनेगा फिआलुन लिकायुन। लिकायुन जो है वो फ्लो में लिकाउन बन जाता है, और मुफाअलतुन मुलाकयतुन, मुलाकयतुन जो है मुलाकातुन बन जाता है, और यानी मुलाकात उर्दू में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मज़ारे क्या होगा इसका? इसके सारे ही कर लेते हैं ना, देखें। माजी इसका होगा, पहले हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। माजी बनेगा फाअला के वजन पर ला कया, ये है सीधा सीधा। और मज़ारे बनेगा युला जुला, तीयू। की, अब फ्लो में क्या बनेगा? जुला, लेकिन फ्लो में क्या बनेगा? क्या, ला का या क्या बनेगा? ला का, ला का या पढ़ने में मुश्किल होता है ना, तो ला का। लॉक, और युला क्यू बन जाएगा युलाकी, बिल्कुल सही। इसका फाइल क्या बनेगा? मुलाकिन। मुलाकियुन या मुलाकिन, मुलाकिन दोनों इस्तेमाल होते हैं। मुलाकिन कुरान शरीफ में भी इस्तेमाल होता है। चलिए, इसमें बताइए जी। मुनादियन, मुनादी यन और युनादी दोनों में से कौन सा है, या दोनों है? जुनादी, तो युनादी क्या मुनादियन है? जो है वो फाइल है और युनादी जो है वो मु- मुजारे है। मु- बिल्कुल सही। इसका रूट है नून दाल और ये, नून दाल ये से जी, जो मुजारे है, युनादी युन से युनादी बन गया, युनादी जुनादी, यू से। और फाइल मुफाइलुन यानी मुनादी युन बनता है, या मुनादी युन इस्तेमाल हुआ है। वैसे मुनादिन भी इस्तेमाल हो सकता है बाद जगहों पर। तो ए हमारे रब, हमने सुना एक निदा देने वाले को, एक पुकारने वाले को जो पुकार रहा था ईमान की तरफ। अच्छा, इसका मादी क्या होगा? जब कुरान शरीफ में इस्तेमाल होता है।
युनादी माजी सर नादा या अच्छा सॉरी नादा सॉरी नादा ना नादा नादा बन नादा या है लेकिन वो ठीक है। नादा बन जाता है। और इसका मस्दर क्या होगा? ठीक है। नि- सर निदा दा निदा, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है निदा। जी ठीक है जी, ये आखिरी जादिलुन जाद जाद जादिलुन तो नहीं लिखा हुआ। नहीं जादिल हम ठीक है। जादिलुन, इसका ये रूट हो क्या है? सकता है जादिल जी यही है दाल रूट क्या है इसका? लाम जीम दाल लाम जीम दाल लाम। तो जादिल जीम क्या है इसमें? जीम दाल लाम जो बना है, तो जादिल इनमें से कौन सा वाला है? सर अमर 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 है, बिल्कुल सही। ये फेल अमर है और उनसे बहस करो, तो इसका जी माजी क्या होगा? जादल जादला जादला, जादला। जदला नहीं, जादला। मुजारे क्या होगा? जादला जी जादला युजादिलु युजादिल युजादिलु युजादिलु। और मस्दर क्या होगा? जिदाल जिदाल जिदाल। जिदाल जिदाल भी इसका मस्दर होता है और दूसरा भी होता है। दूसरा कौन सा बनेगा? मुजादिला मुजादिला मुजादा मुजादलतु दला मुजादला दाल पर जबर है, मुजादला मुजादला। ये सूरत भी है जी, जी। कुरान शरीफ में। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।